بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہر وہ شخص جو ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھے، بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھے، صرف 3 مرتبہ، تو اس دن کا جتنا ثواب اس کے ہاتھ سے مس ہوا ہوگا وہ سب کور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! تصور کیجئے ایسا عمل، سارے دن کے ثواب میں اگر کہیں آپ سے ثواب مس ہو گیا تو اس دن کا سارا ثواب، آپ ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کے مس کریں۔ ہوشیار لوگ اس روایت کو ذریعہ بنا کر بولیں آج کے بعد سے جائیں گے نہیں مجلس میں، یہ پڑھ لیں گے، مجلس کا سارا ثواب آلریڈی ہمارے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کا سارا ثواب جو اس سے مس ہوا ہوگا سب کے سب اس کے نام اعمال میں آ جائے گا اور نماز قبول ہو جائے گی۔ ختمیہ مرتبت کا جملہ ہے کہ اس کی نماز، اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال لے تو کیا ہوگا؟ آسمان کے ستاروں کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر اور خاک کے ذرات کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ روایت تقریباً مجھے دعائے مجید سے ثواب کے عنوان سے قریب کر رہی ہے۔ وہاں گناہ بخشے جانے کا حوالہ جو بھی آپ پڑھیں گے، یہاں ثواب لکھے جانے کی خبر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر وہ مر گیا تو یہ جو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہر نماز کے بعد پڑھے جانے کی وجہ سے لکھی جا رہی تھیں وہ 10 ٹائم زیادہ ہو جائیں گی۔ زندہ رہے گا تو سنگل ہے ان کی فیگرز کے اعتبار سے، مر گیا تو یہ 10 گنا ہے، اور یہ تمام کے تمام اس سے قبر کے اندر ٹرانسفر کی جائیں گی۔ اللہ اکبر! کوئی اگر قبر میں آ کر آپ کو 1000 درہم دے کے جائے، کیا مزے ہوں گے۔ آپ کے پاس نیکیاں اندر ہوں تو قبر میں آپ منگا سکتے ہیں، کون سے جنت کے ریسٹورنٹ سے چاہیں منگا لیں، تو قبر میں نیکیاں داخل ہوں گی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ آیات کون سی ہیں؟ آیات 6 ہیں، اور یہ 6 آیات میں 3 آیات وہ سورہ روم کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 17، 18، 19۔ سبحان اللہ حینا تمسون، ایک جملہ، وحینا تصبحون، اللہ کی پاکیزگی ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین کے اندر۔ وَعَشِيًّا، اور رات کے وقت میں، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم زوال کا وقت حاصل کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت، وہ خدا وہ ہے جو حی کو نکالتا ہے میت سے، اور یخرج المیت من الحی، اور میت کو نکالتا ہے حی سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ وکذالک تخرجون، اور وہ اسی طرح تمہیں بھی زمین سے اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ یہ 3 آیات تھیں وہ جو سورہ روم سے تھی، اور اب یہ 3 آیات جو سورہ صافات سے ہیں، آیت نمبر 180، 181، 182، اور چھوٹی چھوٹی ہیں، گھبرائیے نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ 6 آیتیں پڑھیے، پیغمبر کی بات پر یقین ہو ضرور پڑھیے، اور یہ 6 آیتوں سے فائدہ حاصل کیجئے۔ مغرب کے بعد پڑھیں تو موضوع الگ ہے، ہر نماز کے بعد پڑھیں تو موضوع الگ ہے، زندہ رہیں تو ثواب الگ ہے، مر جائیں تو ثواب الگ ہے۔ اور مرنا بھی کیا مرنا ہے، نہ جانے دے گی نجف شومی قسمت، ملیں گے قبر میں مولا سلام کر۔ ایسی موت ہو کہ جہاں زیارت مولائے کائنات کا عنوان ہو۔ تو شب جمعہ بھی ہے اور آپ کی خدمت میں مصائب کا عنوان بھی۔ دل چاہتا ہے کہ آج وہ مصائب پیش کیے جائیں۔ جب قبر کی بات آئی ہے
تو ہر انسان کی قبر اس کے قد کے لحاظ سے ہوتی ہے. خدا آپ کو نصیب کرے تمام مقدس مقامات کی زیارت. اگر آپ جائیے حضرت حابیل کی قبر پر تو حضرت حابیل کی قبر یہ لمبی قبر ہے، پورے ہال میں ایک بہت لمبی سی قبر لگتی ہی نہیں ہے، تو وال لگتی ہی پوری ہے. کیوں کہ حابیل کا جتنا قد تھا اتنی بڑی قبر ہے. بات واضح ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ قد بہت چھوٹا ہو، قبر بڑی ہوتی ہے. حضرت محسن الشہید السقط، جبل جوشن کے نام سے ایک پہاڑ ہے حلب کے علاقے میں. آپ جو گئے ہوں گے وہ الفاظ سے پہنچ جائیں گے وہاں. وہ پہاڑ کے اوپر ایک زیارت گاہ ہے چھوٹے سے بچے کی، مگر قبر پوری اتنی بڑی قبر ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ چونکہ احترام اہل بیت میں جگہ مشخص نہ کر پائے، اتنا چھوٹا سا وجود یہاں دفن ہے، یہاں دفن ہے، یہاں دفن، یا بہتا ہوا خون اس کا یہاں تک گیا، یہاں تک گیا، پورے ایریے کو قبر کا نام دے. تو کبھی جتنا بڑا قد تھا اتنی بڑی قبر ہے، اور کبھی جتنا چھوٹا قد تھا اس سے بہت بڑی قبر ہے. ایسا بہت کم ہوا کہ قد بڑا ہو اور قبر چھوٹی ہو. میں نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کی گریے کی آواز بتا رہی ہے کہ آپ اس منزل مسائب پر خود سے آ گئے. سوچئے گا کہ جب کوئی پیارا شہید کیا جاتا ہے، کسی ماں کا بیٹا شہید کیا جائے اور ماں کو اس کی قبر پہ جانے کا موقع ملے تو ماں بیٹے کی قبر سے لپٹ جائے گی. لیکن ماں کے لیے قیامت ہوگی نا اگر ماں دیکھے کہ بیٹا تو بڑا قد کا تھا اور قبر بڑی چھوٹی. آج سارے عزادار جاتے ہیں کربلائے معلیٰ. کربلائے معلیٰ میں ہمارا اور آپ کا جانا اور انداز کا ہے. ہم جاتے بھی ہیں اور روتے فریاد بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے سامنے زری ہوتی ہے، قبر نہیں ہوتی. اور زری بڑی ہے، اندر کا صندوق بھی بڑا ہے، لیکن نیچے سرداب میں کام چل رہا تھا. ایک زمانہ تھا، آج سے تقریباً یہ واقعہ 200 سال پہلے کا سمجھیے. اندر کام چل رہا تھا اور کام کرتے کرتے اس زمانے میں کام جو ہوتا تھا وہ چونے کے ذریعے سے ہوتا تھا، اسے گچکاری کہتے تھے. تو چونا لگاتے لگاتے دیواروں پر وہ جو مزدور یا معمار تھا روتا ہوا باہر آیا. اور مولا عباس کے حرم کے صحن میں اس زمانے میں آغائے بحر العلوم بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی شخصیت تھی. ان کے پاس پہنچا، روتا جاتا ہے، کہتا ہے یہ بتائیے آغا کہ مولا عباس کی اصلی قبر کہاں پر؟ اب کوئی مولا عباس کے حرم کے سرداب سے باہر آئے اور قبر مولا عباس کا حوالہ پوچھے تو آغا بحر العلوم پریشان ہو گئے. کیا سوال کر رہے ہو؟ تم مولا کے حرم سے آتے ہو، اندر سرداب سے باہر آتے ہو، مجھ سے قبر عباس پوچھتے ہو؟ کہتا ہے آغا صحیح بتائیے. اس لیے کہ ہم نے سنا آپ علماء سے کہ مولا عباس کا قد اتنا طویل تھا کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے